السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زندگی میں بہت سارے ایسے رویوں کا سامنا کرتے ہیں، بعض دفعہ ذہنی، جس سے ہمیں دلی، روحانی، ذہنی اذیت بھی ہوتی ہے۔ مثلاً ہم سے کوئی نامناسب الفاظ میں بات کرے، بدتمیزی کرے، منفی رویہ اختیار کرے، غلط بیانی کر دے یا الزام تراشی کرے، تو سچویشن کو کس طرح ہینڈل کیا جائے؟ اس کے لیے کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور نماز سے مدد لی جائے۔ دوسروں کو جواب دینے سے پہلے اپنی غلطی کو بھی دیکھا جائے کہ ایسی سچویشن پیش کیوں آئی۔ جہاں دوسروں کی غلطی ہو، اسے عمدہ طریقے سے سمجھایا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے، اس طریقے سے دور کرو جو سب سے بہترین ہو، یعنی معاملے کو اس طریقے سے دور کرو، سالو کرو جو سب سے بہترین ہو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر دوسروں کے درمیان عداوت ہے تو آپ کا پکا دوست بن جائے گا۔ یہی انسان کی اصل کامیابی ہے کہ انسان اپنے دشمنوں میں اضافہ کرنے کی بجائے اپنے دوستوں میں اضافہ کرے، لیکن اس کے لیے اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنت میں اعلیٰ درجات اسی وقت مل سکتے ہیں جب انسان دنیا میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا۔ ہم سب انسان ہیں، غلطی کرتے ہیں، لیکن اللہ کو وہ لوگ بہت پیارے ہیں جو اللہ سے معافی مانگیں، بندوں سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع یعنی عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر کب تک صبر کریں؟ ان سب کو جان لینا چاہیے، جب تک نماز پڑھنا فرض ہے، صبر کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ ہم سب کو صبر کی توفیق دے، آپ سب کی مشکلات آسان کرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بے نیاز کر دیں جو ہمارا دل دکھاتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں یا دکھ دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک دعا ہے، وہ آپ کثرت سے مانگا کریں، انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی اور پاک دامنی اور مخلوق سے بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ تو لوگوں سے بے نیاز ہم ہو جائیں، لوگ کچھ بھی کہیں ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، تو اس کے لیے آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ یہ دعا ہم نماز میں بھی کثرت سے مانگ سکتے ہیں۔ تشہد میں اتحیات کے بعد ساری دعائیں مکمل کر کے اس کے بعد بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی مشکل پیش آتی تو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے۔ ہمیں بھی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو سب سے پہلے نماز کے ذریعے مدد چاہیں، کیونکہ نماز کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں بہت قریب ہوتا ہے۔ تو نماز کے لیے ذریعے مدد چاہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کریں کثرت سے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگیں۔ جس بھی آپ پریشانی میں مبتلا ہیں اس کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے گا۔ لوگ تو تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں، ہمیں صبر کے ذریعے مدد مانگنی چاہیے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکلیفات دی گئیں، لوگوں نے اذیتیں دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی۔ اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں اگر آپ پڑھیے تو ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفات دی گئیں، انہوں نے بھی صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی۔ تو ہمیں بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنی چاہیے۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو ان کو کتنی تکلیفات دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے میں، آگ میں ڈالنے میں ساتھ شامل تھے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کے ذریعے برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی مشکل میں ان کلمات کی کثرت کرنی چاہیے، اور لوگوں سے امید کبھی نہ رکھیں کہ لوگ آپ کے احسان کا، آپ کی نیکی کا صلہ دیں گے۔
لوگ جو ہے چند منٹ تعریف آپ کی کر دیں گے یا تھوڑی دیر کے لیے شہرت ہو جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں جو ہے نیکی کا صلہ آخرت تک آپ کے لیے قائم رہے گا اور آخرت میں آپ کو کام آئے گا۔ تو کبھی بھی کسی سے نیکی اس لیے نہ کریں کہ لوگ تعریف کریں گے یا شہرت ہوگی، بلکہ ہمیں اپنی نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ سے چاہنا چاہیے، کیونکہ لوگ کبھی بھی آپ کو نیکی کا صلہ نہیں دے سکتے۔ چند تعریفی کلمات بول دیں گے یا اللہ سے ہمیشہ نیکی کا صلہ چاہیں، نیکی قبول ہونے کی دعا بھی کریں کہ اللہ میں یہ نیکی یا کسی کی خدمت آپ کے لیے کر رہی ہوں تو اسے قبول فرما لے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔